السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، ستمبر کی 29 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ آغاز کرتے ہیں یہاں واشنگٹن سے، جہاں پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری دورے پر ہیں۔ اس موقع پر وائس آف امریکہ کی ارم عباسی نے ان کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو کیا اور ان سے پاکستان اور خطے سے منسلک سوالات کیے۔ بلاول بھٹو نے حال ہی میں اپنے ایک بیان میں افغانستان کے حکمرانوں کو الگ تھلگ کرنے سے انتباہ کیا تھا۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وہ افغان طالبان سے رابطہ کاری کے حق میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں خواتین اور دیگر گروپس کو حقوق ملیں تو ہمیں طالبان کو انگیج کرنا ہوگا اور ان کے منجمد فنڈز جاری کرنا ہوں گے، کیونکہ وہ افغان عوام کے فنڈز ہیں۔ پاکستان میں سیلاب کی مد میں دی جانے والی امداد کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آج دنیا پینڈیمک کی وجہ سے اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے معاشی مشکلات کا شکار ہے، تو ہمیں اپنی توقعات کو اس کے مطابق رکھنا ہے۔ لیکن اس وقت تک ہمیں جو سپورٹ ملی ہے امریکہ کی طرف سے اور اپنی بین الاقوامی ساتھیوں سے، میں اس سے بہت مطمئن ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہر ایک پاکستان کی مدد کے لیے آگے بڑھا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کا یہ تفصیلی انٹرویو آج نشر ہوگا ویو 360 میں، آج نیوز پر 7:30 بجے، اور وائس آف امریکہ کے اردو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر تقریباً رات 8 بجے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو احتساب عدالت کی جانب سے سنائی گئی سزائیں کالعدم قرار دیتے ہوئے باعزت بری کر دیا ہے۔ احتساب عدالت نے جولائی سن 2018 میں ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کو 7 سال اور کیپٹن صفدر کو 1 سال قید کی سزا سنائی تھی، جس کے خلاف انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کی تھیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے جمعرات کو فریقین کے دلائل سننے کے بعد مختصر فیصلہ سنایا۔ عدالت نے مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی سزائیں ختم کرتے ہوئے انہیں کیس سے بری کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان کو F-16 جنگی طیاروں کی دیکھ بھال کے لیے $45 کروڑ کے پیکج کی منظوری کے حوالے سے کیا بھارت کسی تشویش میں مبتلا ہے، اور کیا وہ پاک امریکہ رشتوں میں بہتری کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہا؟ یہ سوال بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے ایک حالیہ بیان کے تناظر میں پیدا ہو رہا ہے، جو انہوں نے اتوار کو واشنگٹن میں بھارتی امریکیوں کے ایک گروپ سے خطاب کرتے ہوئے دیا۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ اس امدادی پیکج سے اسلام آباد کو دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت کو برقرار رکھنے میں مدد ملے گی، لیکن جے شنکر نے کہا کہ ہر شخص جانتا ہے کہ F-16 جنگی طیاروں کا استعمال کہاں اور کس کے خلاف کیا جاتا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے جے شنکر کی تشویش کو مسترد کر دیا۔ تاہم نئی دہلی کے تجزیہ کاروں کے مطابق پاک امریکہ رشتوں میں بہتری بھارت کے لیے تشویش کا سبب ہو سکتی ہے، لیکن بعض تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے پاکستان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مفادات کی بنیاد پر جس ملک سے چاہے اپنے رشتے قائم کرے۔ افغانستان میں طالبان نے خواتین کی ایک ریلی کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی۔ یہ خواتین ایران میں مظاہروں کی حمایت کر رہی تھیں۔ عینی شاہدین کے مطابق تقریباً 25 افغان خواتین نے کابل کے ایرانی سفارت خانے کے سامنے احتجاج کیا، جس کے بعد طالبان فورسز نے ہوائی فائرنگ کر کے انہیں منتشر کر دیا۔ ایران کی اخلاقی پولیس کی حراست میں 22 سالہ مہسا امینی کی ہلاکت کے بعد ایرانی مظاہروں کی حمایت میں افغانستان میں یہ پہلا احتجاج تھا۔ افغانستان کے سفارت خانے کا کہنا ہے کہ پاکستانی پولیس نے
150 افغان تارکین وطن کو رہا کر کے وطن واپس بھیج دیا ہے۔ جمعرات کو عدالت کی جانب سے یہ افغان مہاجرین واپس بھیجنے کے فیصلے کے بعد پولیس کی تحویل میں تھے۔ میانمار میں فوج کے زیر اقتدار ایک عدالت نے برطرف رہنما آنگ سان سوچی اور ان کے آسٹریلوی ماہر اقتصادیات شان ٹرنل کو ملک کے خفیہ قانون کی خلاف ورزی کرنے پر جمعرات کو 3 سال قید کی سزا سنائی۔ سوچی اور ٹرنل کے خلاف الزامات کی صحیح نوعیت کو منظر عام پر نہیں لایا گیا۔ آسٹریلین وزیر خارجہ پینی وانگ نے ایک بیان میں کہا کہ آسٹریلیا عدالت کے فیصلے کو مسترد کرتا ہے اور ٹرنل کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ ٹرنل نے سوچی حکومت کے مشیر کے طور پر کام کیا اور فروری سن 2021 کی بغاوت کے چند دن بعد انہیں حراست میں لے لیا گیا۔ اور اب ایک اعلان۔ کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹس نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں یا ہماری اسمارٹ فون ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں جو اینڈرائیڈ اور ایپل دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہیں۔ اعلان ختم ہوا اور باقی خبریں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھوک اور غذائیت پر وائٹ ہاؤس کی 50 سال میں ہونے والی پہلی کانفرنس کا آغاز کرتے ہوئے امریکہ میں سن 2030 تک بھوک کے خاتمے اور خوراک سے منسلک بیماریوں میں کمی کے لیے متعدد اہداف طے کیے ہیں۔ اس کانفرنس میں ماہرین نے اس بارے میں گفتگو کی کہ دنیا بھر میں خوراک کی سب سے زیادہ بین الاقوامی معاونت فراہم کرنے والا ملک اپنے لوگوں کو کس طرح بہتر طور پر خوراک فراہم کر سکتا ہے۔ بائیڈن نے وفاقی حکومت کے متعدد اقدامات اور پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیے $8 ارب کے وعدوں کا اعلان کیا۔ کرملن نے کہا ہے کہ روس یوکرین کے 4 علاقوں کو باضابطہ طور پر روس میں شامل کرنے کے لیے جمعے کو ایک تقریب منعقد کرے گا۔ یوکرین اور اس کے اتحادیوں نے نئی پابندیوں کی صورت میں انتقامی کارروائی کا وعدہ کرتے ہوئے اس عمل کو ناجائز قرار دیا ہے۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے جمعرات کو صحافیوں کو بتایا کہ تقریب میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ان 4 خطوں کے روسی مقرر کردہ سربراہان بھی شامل ہوں گے۔ روس نے ان علاقوں میں ریفرنڈم کا انعقاد کیا تھا جو اس ہفتے کے شروع میں ختم ہوئے تھے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرین جان پیئر نے بدھ کو صحافیوں کو بتایا کہ روس جو بھی دعویٰ کرتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ علاقے یوکرین کا ہی حصہ رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے جواب میں ہم اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر روس اور روس کے اندر اور باہر ان افراد اور اداروں پر اضافی پابندیاں عائد کریں گے جو اس کارروائی میں تعاون فراہم کرتے ہیں۔ جرمن چانسلر اولف شولز نے جمعرات کو ٹویٹ کیا کہ انہوں نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو یقین دلایا ہے کہ جرمنی کبھی بھی ان نتائج کو تسلیم نہیں کرے گا۔ شولز نے کہا کہ یوکرین کے غیر قانونی طور پر قبضے والے علاقوں میں پوٹن کی طرف سے کرائے گئے جھوٹے ریفرنڈم بے سود ہیں۔ یورپی یونین نے بدھ کے روز ماسکو کو ان جعلی ریفرنڈمز کی بنا پر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے روسی تجارت پر سخت پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بدھ کے روز اس بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ماسکو روس کے ساتھ دوہری شہریت کے حامل امریکیوں کو یوکرین کے خلاف اپنی جنگ میں لڑائی کے لیے بھرتی کر سکتا ہے۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ امریکی شہریوں کو روس کا سفر نہیں کرنا چاہیے اور جو کوئی بھی وہاں ہے اسے فوری طور پر روس سے روانہ ہو جانا چاہیے جبکہ محدود کمرشل سطح کے سفر جاری رہیں گے۔ امریکی نائب صدر کاملا ہیرس نے دونوں کوریاؤں کو الگ کرنے والے غیر فوجی زون کے دورے کے دوران شمالی کوریا کی سفاکانہ آمریت اور عدم استحکام پیدا کرنے والے ہتھیاروں کے پروگرام کی مذمت کی ہے۔ ہیرس کا DMZ دورہ ایشیا کے 4 روزہ دورے کا آخری پڑاؤ تھا۔ ہیرس نے سابق جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے کی منگل کے روز سرکاری تدفین میں امریکی وفد کی قیادت کی تھی۔ ایران کے سرحد پار داغے جانے والے میزائل اور ڈرون فضائی حملوں نے بدھ کے روز شمالی عراق میں حزب اختلاف کے ایرانی کرد گروپس کو ہدف بنایا
اور کم از کم 13 افراد کو ہلاک اور 58 کو زخمی کر دیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ امریکہ نے ان حملوں کی سخت مذمت کی ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے ایک بیان میں حملے کو عراق کے اقتدار اعلیٰ اور اس کے لوگوں پر ایک جارحانہ کارروائی قرار دیتے ہوئے حملے کی مذمت کی۔ سلیون نے مزید کہا کہ امریکہ کا ارادہ ہے کہ وہ پابندیوں اور دوسرے طریقوں سے ایران پر دباؤ جاری رکھے۔ آرمینیا اور آذربائیجان نے بدھ کے روز ایک دوسرے پر فائر بندی کے اس معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا جو اس ماہ 2 روزہ جنگ کے بعد طے پایا تھا۔ 5 دن میں یہ دوسری خلاف ورزی ہے۔ آذربائیجان کی وزارت دفاع نے کہا کہ آرمینیا کی یونٹس نے کل بجار علاقے میں آذربائیجان کی چوکیوں پر فائرنگ شروع کی اور عملے کے ایک رکن کو زخمی کر دیا اور آذربائیجان کی فورسز نے جوابی اقدامات کیے۔ آرمینیا کی وزارت دفاع نے ایک ٹویٹر پر متضاد بیان دیا جس میں کہا گیا کہ آذربائیجان کی فورسز نے مارٹر اور بڑے ہتھیار استعمال کرتے ہوئے مشترکہ سرحد کے قریب آرمینیا کی چوکیوں پر فائرنگ کی اور یہ کہ آرمینیا نے جوابی کارروائی کی۔ 2 ہفتے قبل سرحدی جھڑپوں کے بعد جن میں لگ بھگ 200 فوجی ہلاک ہو گئے تھے، دونوں فریق روس کی ثالثی میں کرائی گئی ایک فائر بندی پر متفق ہو گئے تھے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے انتہا ممنون ہیں۔ آپ اپنی ان محبتوں کو، ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔